ہم جب عراق گئے اور کئی مرتبہ کتابوں کی خریداری میں گئے اور امریکہ نے جو سینکشنز لگائی تھیں وہ دیکھ کے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ اوہو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عراق سب سے پہلے شکار ہوگا، لا درہم ولا قفیز، دنیا اس کا بائیکاٹ کر دے گی، اور عراق میں تم دیکھو گے کہ ایک درہم، ایک سکہ باہر سے نہیں آئے گا، ولا قفیز، روٹی کا ایک ٹکڑا ان عراقیوں کو نہیں ملے گا۔ امریکن سینکشنز کو دیکھ کر پھر یقین ہوا کہ یہ وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا ثم یاتی بالشام، پھر شام والوں کے ساتھ یہ ہوگا، پھر فرمایا مصر والوں کے ساتھ یہ ہوگا، اور پھر فرمایا پھر تم میں ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اور وہ اتنا سخی بادشاہ ہوگا کہ وہ گنے گا نہیں تمہیں دولت، وہ تو جھولی بھر بھر کے تمہیں دے گا، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ پھر جو یہودیت اور ان کا غلبہ ہوگا تو تم ٹھہر نہیں سکو گے، ایران، عراق، مصر، شام وغیرہ وغیرہ یہ سب کے سب تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یعودون کما بدأتم، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے، جہاں سے چلے تھے وہیں آ جاؤ گے، خیبر تک۔ اور آپ نے فرمایا تم یاد رکھنا اس زمانے میں یروشلم جتنا آباد ہوگا میرا شہر اتنا ہی برباد ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمران بیت المقدس خراب اہل یثرب، 3 مرتبہ فرمایا کہ جتنا یہ اسرائیل، یہ یروشلم فرمایا آباد ہوگا اتنا ہی میرا شہر برباد ہو جائے گا، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ یثرب اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، 3-4 ہجری تک یہ لفظ یثرب مسلمانوں میں عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، پھر جب اللہ نے قرآن میں اسے مدینہ کہا نا، پھر مسلمانوں نے اسے مدینہ منورہ کہا۔ یہ سب چیزیں سامنے، عراق پہ سینکشنز ہوئیں، اور ہم ظاہر ہے کہ کتابوں کی دکانیں جب بند ہوتی تھی تو کہیں نہ کہیں گھومتے پھرتے، ایک دن خیال ہوا ایک دوست کے ساتھ کہ اسپتال دیکھتے ہیں، اسکول دیکھتے ہیں، یا کہ ایجوکیشن سسٹم کیسے۔ ہم نے ایجوکیشن سسٹم یمن میں دیکھا، ہم نے ایجوکیشن سسٹم جرمنی میں دیکھا، ایجوکیشنل سسٹم سعودیہ کا دیکھا، دنیا کی خاک چھانی اور ایجوکیشنل سسٹم دیکھتے رہے۔ امریکہ برطانیہ تو گویا اپنے گھر کی بات۔ کہ قومیں پڑھتی کیا ہیں اور پڑھایا کیسے جاتا ہے، پوری کتاب لکھ دیں تو 1000 صفحے بن جائے۔ عراق کے ہاسپٹلز میں جب گئے تو چیخ و پکار کی آواز تھی، لوگ چیخ رہے تھے، ہم نے کہا یہ کیا ہے، گھبرا گئے۔ پتہ چلا کہ ایسی سینکشنز لگی ہیں کہ سن کرنے کی دوا عراق میں نہیں ملتی، نہ دنیا بھر سے آنے دیتے ہیں۔ خواتین کی چیخیں بچوں کے مسئلے پہ، اور مردوں اور عورتوں کی چیخیں دانت میں درد ہے، بغیر سن کیے داڑھ کو ایک آلے سے پکڑ کر نکال رہے ہیں اور آدمی بے ہوش ہو رہے ہیں چیخیں مار مار کے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف۔ ہم نے توبہ کی، جمعہ آ گیا، جمعہ پڑھ کے باہر نکلے، بہت بڑے عالم دین سید، قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہوئی، اور معلوم نہیں کیا سوچا ہوگا، ہم سے کہنے لگے یہ 12 جلدیں ہیں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، آپ مجھے 1 وقت کا گھر والوں کا کھانا اور میرا کھانا دے دیں، 2 وقت کا، یہ آپ لے لیں، اپنے نام سے چھپوا دیں۔ سید تھے، ہم نے کہا شیخ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں مل رہا، کھانے کو نہیں مل رہا۔ ہم نے عراق سے آگے دوسرے ملک میں جانا تھا، بائی روڈ کا ہوا کہ بائی روڈ چلتے ہیں، عراق پہنچ کے اس کی سرحد پہ میجر جنرل کھڑا تھا، اور جب کرنسی انہوں نے چیک کی تو بہت سے سکے تھے، وہ سکے سارے انہوں نے رکھ لیے اور کہنے لگے کل عید ہے، میرے بچوں کے کام آ جائیں گے، اور اتنے پیسے اور دو۔
میں نے کہا اتنے پیسے آپ کو ہم نے کہا دے دیں تو پھر کتابیں کہاں سے خریدیں؟ ان کا واپس آئے، پلٹے اور پھر بائیر کٹ کے لے کے خیر جانا ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس قدر عاجز ہو گئے تھے عراق والے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ایک ایسے سیاسی رہنما تھے جو کچھ تھوڑی بہت واقفیت تھی، ہم نے ان سے کہا کبھی کام کا نہیں کہا، کہنے لگے کہیں جی کام، میں نے کہا ان سے کہیں بے نظیر صاحبہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے دوائیاں تو کم سے کم بھیجیں۔ پہلی مرتبہ بے نظیر نے اپنے دور میں ایک دوائیوں سے بھرا ہوا جہاز بھیجا اور فرانس نے اس کی حمایت کی، نیو یارک نے اس کی مخالفت کی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ عالمی معاہدے ہیں اور یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت ایران کی کیا حالت ہے؟ ایران کے لدے ہوئے جہاز بندر عباس پہ اور دوسری ان جگہوں پہ کھڑے ہیں اور مکئی لدی ہوئی ہے، سینکشنز نہیں جا سکتے۔ وہ جو مکئی ہے، اناج ہیں، جن ملکوں میں ایران بھیجتا ہے وہاں لوگ کیا کھائیں گے؟ اور ایران پہ سینکشنز ایک مرتبہ لگ گئیں تو پتہ پھر چلے گا کہ سینکشنز ہوتی کیا ہیں ہمارے زمانے میں۔